آئیے قرآن حدیث کی طرف ہم آتے ہیں. حدیث میں بھی اللہ رب العالمین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی صفت بیان فرمائی. اللہ کے ولی کس طرح اللہ کے ولی بن سکتا ہے اور اللہ کے ولی کا کیا مقام ہے. ایک بہت ہی عظیم حدیث ہے, صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے, صحیح حدیث ہے, اور یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اس حدیث کو اللہ تعالیٰ سے بیان کریں, آپ روایت کریں, اللہ سے روایت کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ذکر ہوئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا, اللہ نے کیا فرمایا, من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. من عاد لی ولیا, کوئی شخص اگر میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے, اللہ فرماتے ہیں میرے کسی ولی, جو اللہ نے ابھی فرمایا نا کہ ولی کون ہے, جو واحد ہو, تقوی پرہیزگاری ہو, عبادت کرنے والا ہو, اس کے معاملات بھی اچھے ہو, اس کے حقوق بھی وہ ادا کرنے والے ہو, تقوی پرہیزگاری کی زندگی اس کی ہو, یہ اللہ کے ولی ہے نا. سنت کے مطابق عمل کرنے والا ہو, بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھنے والا ہو, یہ اللہ کے ولی ہے. اللہ فرماتے ہیں جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھے, میرے کسی ولی کے ساتھ وہ اختلاف کرے, ان پہ برا بھلا کہے, تو اللہ کیا فرماتے ہیں, فقط آذنتہ بالحرب, میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ. اللہ فرماتے ہیں, اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھے, ان کے ساتھ بغض و عداوت رکھیں, تو یہ اس ولی کے ساتھ بغض و عداوت نہیں رکھ رہے, بلکہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ دشمنی رکھ رہا ہے, دشمنی کر رہا ہے. اللہ کے ساتھ وہ بغض و عداوت کے مرتکب ہے. من عاد لی ولیا, جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھے, فقط آذنتہ بالحرب, میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ. بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے کسی ولی نیک آدمی کے ساتھ کوئی دشمنی رکھنا, وہ بڑا گناہ ہے. پھر اس کے بعد جو ولی کو اللہ نے اتنا مقام دیا ہے, جو کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا وہ اللہ کے ساتھ دشمنی کرے گا, وہ گویا کہ اللہ کے ساتھ وہ جنگ کر رہا ہے. اتنے اگر اللہ کے ولی کے جو مقام ہے